اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفی فرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم قال النبی صلی اللہ رب العالمین۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، جس نے اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کا نام اسلام رکھا۔ اسلام قرآنی تعلیمات اور احادیث رسول سے سمجھ میں آتا ہے۔ فکر یہ ہونی چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، اور تمہاری مدد میں روپے پیسے سے نہیں، مال و دولت سے نہیں، تمہاری مدد میں کروں گا کہ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو میدانوں میں مضبوط کر دوں گا۔ سامعین محترم، میدانوں میں قدم اس کے لڑکھڑا جاتے ہیں کہ جس کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اندر سے کمزوری ایسی پیدا ہو جائے کہ وہ شیطان کو اپنا راہبر سمجھ لے، شیطان کو رستہ دکھانے والا سمجھ لے، تو اس کی ساری کوشش، ساری کی ساری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ رستہ صراط مستقیم جس کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی جو مسنون سنتیں ہیں اور میں اپنے محبوب کی جو راہیں ہیں ان کو کہا ہے، اس دھڑے پہ کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لینے کا نام انسانیت ہے، اسی پہ اتفاق کر لینے کا نام ایمان ہے۔ اور جو بندہ ایمان کی دولت کو پاتا ہے وہ دنیا کی تمام تر نفرتوں، غلاظتوں، گندگیوں اور عریانی اور فحاشی کے تمام بازاروں کو وہ بند کر کے محمد الرسول اللہ کی اطاعت کر فرما بردار بن کے اور امام الانبیاء کی اطاعت کر کے وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ انسانیت مصطفیٰ کی اطاعت کا نام ہے اور نافرمانی شیطان کی جو ہے وہ فرما برداری ہے۔ اس لیے ایمان یہ کہتا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العزت نہ آپ کے مال و دولت کو دیکھتا ہے، نہ آپ کی اولاد کو دیکھتا ہے کہ کسی کے بچے کتنے زیادہ ہیں، اور نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی شان و شوکت دنیا والوں کے سامنے کتنی ہے۔ وہ اللہ کی ذات بڑا کریم رب ہے، بڑا مہربان اللہ ہے۔ اللہ صرف دیکھتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ جو دل کا کوٹھا ہے اگر وہ صاف ہے، اور اگر اس کے اعمال میں، نامہ اعمال میں اخلاص شامل ہے، اور نامہ اعمال میں جو اعمال حسنہ ہیں، اور اعمال حسنہ کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اطاعت کرو رسول اللہ کی، اور رسول اللہ کی اطاعت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے طرز عمل پر ان کی مسنون سنتوں کو ادا نہ کیا جائے۔ کربلا کی تپتی ریت پر امام حسین علیہ السلام نے مخلوق کے کائنات کو یہ سبق دیا کہ ایک دھڑا ہے اللہ والا اور دوسرا دھڑا ہے شیطان والا۔ جو جس دھڑے پہ امام حسین نے اپنے پورے خاندان کو اکٹھا کر کے مدینے جیسی پاک سرزمین کو چھوڑ کر حج کو مؤخر کر کے اپنی اولاد کو کٹوانا مقصود سمجھا، اپنا اعلیٰ مقصد سمجھا، وہ مشن مصطفیٰ ہے، وہ مشن دین مصطفیٰ ہے۔ اور اسلام کی حقانیت، اسلام کا منشور یہ بتاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں نے اپنی جانیں دے کر، اپنا کنبہ کٹا کر، اپنے گھر کی بیپیاں جو ساتھ لے کر آئے وہ کسی جنگ کے قصد سے نہ آئے تھے۔ ان کا جو منشور تھا وہ یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچایا جائے، اور وہ دھڑا تھا
وحدانیت کا، وہ دھڑا تھا دین کا۔ نماز بچائی حسین نے، روزہ بچایا حسین نے، حج بچایا حسین نے، زکوٰۃ بچائی حسین نے، ایمان بچایا حسین نے۔ جس نے بھی اطاعت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے وہ دامن مصطفیٰ کو پانے کے لیے امام حسین کی چوکھٹ پہ جائے گا، اور چوکھٹ حسین کو پا کر اسلام کی رعنائیاں، اسلام کی روشنیاں، اسلام کی لذتیں، اسلام کی رعنائیاں اس کے قلب پر اس وقت اتر سکتی ہیں جس وقت وہ امام حسین علیہ السلام کے قدمین کو چومے گا۔ اور سنو مومنو، مسلمانوں، حقیقت کیا ہے اور اصل ایمان کی چاشنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال اور جائیداد کو نہیں دیکھتا، تمہارے بچوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری بینک بیلنس، تمہاری گاڑیوں کو نہیں دیکھتا۔ اگر رب کی ذات دیکھتا ہے وہ تمہارے اعمال حسنہ کو دیکھتا ہے اور تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ دل پاک کر لو، محمد رسول اللہ کا دامن پکڑ لو، اولاد رسول کا دامن پکڑ لو۔ جب یہ دامن تمہارے پاس آ جائیں گے تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرنے والے بن جاؤ گے۔ پھر تمہیں محشر کی گرمی میں تمہیں ڈر کیا ہے؟ ڈر تو اس کو ہونا چاہیے جو چور ہوتا ہے، ڈر ڈاکو کو ہوتا ہے۔ ڈاکو شیطان ہے، ایمان پہ ڈاکہ مارتا ہے اور ایمان لوٹ لیتا ہے۔ ایمان لوٹنے والوں سے بچنا ہے۔ ایمان لوٹنے والا شیطان انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو محرم ہے وہ غیر محرم جو ہے، ان دونوں کا سبق اللہ کے محبوب نے بتایا۔ کہا چاچا، ماموں، تایا، پھپھڑا، خالو اور بھتیجا اور بھانجا، اور اللہ کے محبوب نے بڑی بڑی پابندیاں لگائیں، لیکن ہم ساری پابندیوں کو توڑ کر آگے نکل گئے۔ اور پھر جب پوچھا جاتا ہے بی بی یہ گھر سے جو بندہ باہر آیا یہ کون ہے، تو کہا جاتا ہے جی یہ میرا بھائی بنا ہوا ہے۔ اسلام نے ایسے بھائی نہیں بنائے، اسلام نے حیات طیبہ کا صحیح مقصد مصطفیٰ کی زبان سے جو نکلا وہ یہ تھا کہ حلال کو حلال جانا جائے، حرام کو حرام جانا جائے۔ صحابہ نے پوچھا حضور محرم اور غیر محرم کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ عورت بھی عورت کے لیے غیر محرم ہے۔ امام الانبیاء سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عورت کے لیے غیر محرم ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا بد کردار، بد چلن عورت، نیکوکار مرد اور نیکوکار عورت کے لیے غیر محرم ہے کہ نہ اس کی شباہت کو دیکھے، نہ اس کے کلام کو سنے، نہ اس کی اداؤں کو سنے، نہ اس کی اداؤں کو دیکھے۔ بس ایمان یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔